آج کا جو پیغام ہے وہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین ہو، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے، کیونکہ زندگی صرف سانسوں کا نام نہیں، یہ ایک امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک موقع ہے خود کو بدلنے کا، خدا کے قریب جانے کا۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 چیزوں کی جو ہر مسلمان کو ہر روز کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لگیں گی لیکن ان کا اثر آپ کی زندگی پر بہت گہرا ہوگا۔ یہ 5 عمل آپ کے دل کو صاف کریں گے، آپ کے اندر کی بے چینی کو سکون میں بدل دیں گے اور آپ کی زندگی کو رب کی رحمت سے بھر دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا۔ صبح کا وقت جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، جب ہوائیں ہلکی ہلکی چل رہی ہوتی ہیں اور روح کو چھونے والی ایک تازگی چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے، یہ وقت صرف سونے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت اللہ سے ملنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے منافقوں پر، کیونکہ اس وقت اٹھنا اپنی نفس سے لڑنا ہوتا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے خود سے، عالم سے، شیطان سے، اور جب تم یہ جنگ جیتتے ہو تو اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ہر روز جب تم الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہو تو اصل میں تم اپنی تقدیر کو ملتوی کر رہے ہوتے ہو۔ کبھی سوچا ہے کیوں زندگی میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں؟ کیوں دل میں بے چینی رہتی ہے؟ کیوں دعاؤں میں اثر نہیں محسوس ہوتا؟ شاید اس لیے کہ تم نے صبح صبح اللہ کو بھلایا، پھر امید کی کہ دن اچھا گزرے۔ تم ہر روز فجر کی نماز میں اللہ سے ملنے لگو تو اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان بنا دے گا۔ ان خنر الفجر کانا مشہودہ، فجر کے وقت کا قرآن تلاوت گواہی کیا گیا ہے۔ سوچو، جب اللہ اور اس کے فرشتے اس وقت گواہ بنتے ہیں تو اس وقت کی نماز کتنی قیمتی ہوگی۔ فجر صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ ایک شروعات ہے، پاک دل، صاف نیت اور مضبوط ارادے کی شروعات۔ نمبر 2، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اندھیرے دلوں کو روشنی دیتی ہے، وہ کلام جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، وہ اللہ کی سیدھی بات ہے جو سیدھا ہمارے دل سے ہوتی ہے۔ قرآن صرف رمضان کی کتاب نہیں، یہ ہماری روز کی ضرورت ہے، جیسے سانسیں، پانی اور روشنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پڑھنا صرف ثواب کی بات نہیں، یہ ایک بات چیت ہے خالق سے، مخلوقن کی، رب سے، اس کے بندے کی۔ ہر روز تھوڑی تلاوت کیجیے، چاہے 5 آیتیں، چاہے 1 پیج، لیکن دل سے سمجھ کے، اور اگر سمجھ نہیں آتا تو ترجمہ پڑھیے، تفسیر سنیے، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا اور جینا ہوتا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تم سے بات کر رہا ہو، وہی باتیں جو تمہارے دل کی حالت جانتی ہیں، وہی جواب جو تمہارے سوالوں کو سکون دیتے ہیں۔ قرآن جو روز پڑھنے والا انسان غم میں بھی سکون میں رہتا ہے، اور جب دنیا اسے توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو قرآن اسے پھر جوڑ دیتا ہے۔ ہر روز ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے، میں نے اللہ کا کلام کتنا پڑھا؟ نمبر 3، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں تسلی نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نماز وقت پر پڑھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر وقت کے حساب سے، اور نماز اگر دیری سے ہو تو وہ اللہ سے ملنے کا ادب کہاں رہا۔ نماز ایک میٹنگ ہے رب کے ساتھ، کیا آپ اس میٹنگ میں دیر سے پہنچنا پسند کریں گے؟ سوچئے، اگر آپ کو کسی راجا سے ملنا ہو اور آپ دیری سے جائیں تو وہ آپ کو کیسے دیکھے گا؟ پھر اللہ تو سارے جہان کا مالک ہے، اس کے سامنے دیر سے پہنچنا کیا یہ ادب ہے؟ ہر نماز ایک نیا موقع ہے اللہ سے جڑنے کا، ہر سجدہ ایک سکون ہے، ہر دعا ایک امید۔ اور ہاں، جب نماز پڑھو تو صرف شریر سے نہیں، دل سے، روح سے، اخلاص سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 4، روز استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ انسان چاہے کتنا نیک ہو جائے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، کبھی سوچ سے، کبھی نظر سے، کبھی زبان سے۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں،
चाहे जाने या अनजाने में। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए एक दरवाजा खुला रखा है, तौबा का दरवाजा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे से बहुत खुश होता है जो गुनाह करने के बाद तौबा करता है। और ये सही मुस्लिम की हदीस है। हर दिन हर रात कम से कम 100 बार कहिए अस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफार सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक एहसास है कि मैंने गलती की मगर मैं उस रब की तरफ लौट आया जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इस्तगफार आपके दिल को नरम करता है, आपकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले जाता है, आपकी रूह को ताज़ा करता है। हर रोज तौबा कीजिए ताकि दिल नरम रहे और ज़मीर जिंदा रहे और अल्लाह का करम हर वक्त साथ रहे। वो जो इंसान से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों से रास्ता निकाल देता है। ये रहा लास्ट और 5वां अमल, रोज़ाना एक नेक अमल करना। हर दिन एक काम जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, किसी को माफ़ करना, भूखे को खाना देना, किसी की मदद करना, मुस्कुरा कर मिलना, अपने माँ बाप की सेवा करना, किसी दुखी को दिलासा देना, किसी को रास्ता दिखा देना या फिर किसी को दुआ में याद करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में थोड़ा भी खर्च करते हैं उसे अल्लाह कई गुना बढ़ा देता है। हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जो गवाही दे कि यह बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पसंदीदा अमल वो है जो लगातार किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अंतिम अल्फाज, भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत छोटी है, मौत का कोई वक्त नहीं, तो क्यों ना इस छोटी जिंदगी को ऐसे जिए कि जब अल्लाह से मिले तो हमारा नाम सालेहीन में लिखा जाए। आज से अभी से इन 5 कामों को अपनी आदत बना लीजिए। 1 फजर की नमाज, 2 कुरान की तिलावत, 3 5 वक्त की नमाज, 4 रोज इस्तिगफार, 5 एक नेक अमल। ये 5 अमल आपकी रूह को मजबूत करेंगे, आपकी किस्मत को बदल देंगे और आपको उस जन्नत की तरफ ले जाएंगे जहां अल्लाह खुद कहेगा, मेरा बंदा मुझसे राजी, मैं उससे राजी। जज़ाकल्लाह खैर।